الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبدو مثله القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جد ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومددا بالصخور ميدان عرضه جلت عظمت سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آپ سبھی حضرات کو اس مقرر ترین موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے محبت کا شرف نوازا ہے. ہم اس بات کا اپنے والدین کا اپنے بزرگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ ہم کو کریم ابن کریم کے گھرانے کا عاشق بنایا ہے. فاجر کو فاجر کی نہیں بلکہ ایسے کریم کو ہمارے دل میں الفت اور محبت پیدا کر دی جس نے سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کبھی جتلایا. تو عزیزوں، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث جو ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے. آیا معرفت ممکن ہے یا نہیں؟ خود ایک سوال. معرفت کسی شے کی کیسے ہوتی؟ معرفت یعنی پہچان. کسی چیز کی شناخت اور پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک ظاہری جواب ملے گا کہ بھئی علم آئے گا تو معرفت ہو جائے گی. اگر خالی علم آنے سے معرفت ہو جاتی تو آج تو بہت سے کالج اسکول مدرسے کھل چکے ہیں لیکن معرفت کا حق تو ادا نہیں ہو رہا. تو معلومات صرف علم آ جانے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی. معرفت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے. جب ذرا سا علم آیا اس علم میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کو معرفت پیدا ہوتی ہے. تو جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر وہ غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے. جب غور و فکر کرتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے ہمیں لشکر حسین میں شامل ہونا چاہیے کہ ہمیں لشکر یزید میں شامل ہونا چاہیے. لشکر یزید میں سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن جب تک حر نے غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، تب تک وہ حر نہ بن سکا. لیکن جیسے ہی اس نے غور کیا، فکر کیا. مجھے ایک لفظ کہنے دیجیے یہاں پر کہ حر کا اتنا مقدر کیسے اتنا اچھا ہو گیا کہ اس ممبر پر نام دیا جائے. عزیزو، آپ نے ایک چیز کے اوپر غور کریے. جب لجام فرد پر حر نے ہاتھ رکھا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں. عرب میں بہت
چھوڑنے والی بات کی ہے. اس نے ایک جملہ کہا, کیا کہا تھا؟ مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی میں جواب دیتا اے ہور, یہی احترام تھا. فاطمہ زہرا نے خود کو ہور بنا دیا. اس نے غور کر لیا ہمیں یزید کیا دے گا, خالق یزید دے گا, یہاں بھی دے گا وہاں بھی. تو آپ نے محسوس کیا صرف علم کے آ جانے سے معرفت نہیں پیدا ہوتی, علم کے ساتھ ضروری ہے انسان غور و فکر کرے. ورنہ قرآن ماشاءاللہ حافظان قرآن کی کمی نہ بتائیے. اللہ کی معرفت پیدا ہونا چاہیے تو اللہ کی معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ پہلا مرحلہ یہ پیدا ہوگا. پھر محمد والا تک بات جائے. پہلا مرحلہ یہ ہے ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں جو اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہم اس کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اے مولا کائنات پر ہماری جانیں قربان جائے. مولا کائنات سے کسی نے کہا آپ نے اللہ کو دیکھا, مولا کائنات نے یہی جملہ کہا ذرے ذرے میں مجھے خدا نظر آ رہا ہے. دیکھنے والی نگاہیں ہونی چاہیے. یعنی علی یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا وجود خود اللہ کے وجود کی بہترین دلیل ہے. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. لیکن جب انسان اپنے کو نہیں پہچانتا تو مشکل کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ سمجھتا سوا دے محمد والے آپ نے محسوس کیا ہوگا جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا نا وہی سب سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جو انسان اپنے کو نہیں پہچانتا وہی انسان اپنے آپ کو کائنات کو سب سے بڑا سمجھتا ہے کہ میں ہی انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا خدا. کیوں عزیزو ایسا ہوتا ہے؟ عزیزو جب انسان اپنے کو پہچانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ یہ ہاتھ ضرور میرے ہاتھ میں اختیار میں ہے لیکن یہ بندہ ہاتھ میں نے نہیں بنایا ہے, تو نے بنایا ہے. آنکھ میں نے نہیں بنایا, تو نے بنایا ہے. اگر میرے اللہ یہ ہاتھ میں نے بنایا ہوتا, آنکھ میں نے بنائی ہوتی تو جب تک میرا دل چاہتا ہے میں جیتا, جب تک میرا دل چاہتا میں حیات میں رہتا, زندگی ہی زندگی ہوتی, عیاشیاں ہی عیاشیاں ہوتی, چاہے جو کچھ میں کرتا رہتا. لیکن جب انسان عملی میدان میں اتر کے دیکھتا ہے تو انسان تو بڑے بڑے ارادے کر ڈالتا ہے لیکن کیا سب کچھ ہو جاتا ہے؟ ارادہ اچھا اسلامی بات ہے تعلیم. جب کسی سے وعدہ کرو تو اسلام کا تعلیم دیتا ہے. کسی سے وعدہ کرو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ معرفت کی نشانی ہے. انشاءاللہ یعنی اللہ نے اگر چاہا تو ضرور یہ کام ہو جائے گا. اللہ نے اگر یہ چاہا تو ضرور کام ہو جائے گا. اس کا مطلب خالی ہمارے ارادے کر لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک مشیت پروردگار شامل حال ہمارے نہ ہو جائے ہم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے مولا کائنات نے کہا, مولا کائنات سے کسی نے کہا تھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ مولا کائنات نے کہا عرفت بفسد العزائم, ہم نے اللہ کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. ارادوں کے ٹوٹ جانے سے ہم بہت کچھ ارادہ کرتے ہیں لیکن آخری وقت میں وہ ہمارا کام نہیں ہوتا. تو عزیزو اس کا مطلب یہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا ارادہ کرنے والی ذات ہے جب وہ چاہے گی تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جب وہ چاہے گی نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت کروا نہیں سکتی. ایک درود بھیجے محمد والے معرفت کی پہلی منزل آئی علم آنا چاہیے. علم آئے تو غور و فکر کرنا چاہیے. سب سے پہلے جس نے ٹرین بنائی تھی آپ لوگوں کو نام یاد ہوگا, کسی کالج اور یونیورسٹی میں گیا تھا پڑھنے.
दोबारा होगा ना, बच्चों को तो याद ही हो तुम से। देखा वो खाना बन रहा है, लकड़ी चूल्हा था, उस पर खाना बन रहा, और वहां जब आया तो ढक्कन ऊपर उठा, ढक्कन। अब उसने देखे, मैंने क्या कहा था, गौर और फिक्र, सिर्फ जानना काफी नहीं है, गौर और फिक्र जानना सभी जानते थे ना, हर घर में खाना बनता है, लेकिन गौर और फिक्र करना चाहिए। इसीलिए इस्लाम ने, कुरान ने बार बार हमें ताकीद किया, अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते? यानी गौर और फिक्र करोगे तो नतीजे तक पहुंचोगे। अब उसने गौर किया, अच्छा उसके ऊपर कुछ वजनी चीज रखी, फिर उबाल आने लगा, तो उसने यह महसूस किया, इसका मतलब जब किसी चीज को हीट किया जाता है, उसमें जो गैस पैदा होती है, उस गैस से उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है, तो इस ताकत की बुनियाद पर उसके अंदर हरकत दी जा सकती है। नतीजे में पहली ट्रेन जो मामले वजूद में आई थी, वो काहे से बनी थी? कोयला भी नहीं, लकड़ी जलाई थी, लकड़ी के जरिए से फिर आगे और तरक्की हुई, कोयला तलाश किया गया, फिर और ये तरक्की करते करते ये मरहला ब मरहला बढ़ता गया। कहने का मकसद क्या हुआ, उस बंदे ने ये गौर व फिक्र किया, असलन उसने बुनियाद डाली। अब फिक्र जैसे जैसे बढ़ती चली गई, तरक्कियां होती चली गई हैं। अभी तो इसीलिए कहा जाता है, गौर करो, फिक्र करो, अल्लाह ने हमें क्यों खल्क किया है? क्या अल्लाह ने हमें लिबास के लिए खल्क किया है? क्या अल्लाह ने हमें बंगले बनाने के लिए खल्क किया है? क्या अल्लाह ने हमें जिस्म को संवारने के लिए खल्क किया है? नहीं, अभी तो याद रखिएगा, अल्लाह ने हमें क्यों खल्क किया है? इसलिए शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है। शायद अल्लामा इकबाल कहते हैं, अपने मन में कूद कर बाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में कूद कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। अपने मन में, अपने वजूद को ढूंढो कि हम अल्लाह ने तुम्हें क्यों खल्क किया है। अगर तुम नहीं हमारे बन सकते तो कम से कम अपने आप को तो बना लो, और याद रखिए यदि इंसान अपने आप को बना लेगा तो खुद उसका बन जाएगा। मसला क्या होता है, इंसान अपने जैसों की गुलामी करने में जब अपना शरफ समझने लगता है, नतीजे में दर दर की ठोकरें खाता है। लेकिन जब इंसान मारिफत के मंदिर में कदम रखता है तो वो ये देखता है, मैं किसी का बंदा नहीं बनना चाहता, मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता, बस गुलामी करनी है उसकी करनी। अल्लाह की गुलामी आ जाए, अल्लाह की बंदगी आ जाए, तो अब ये बंदा इस दुनिया में जीता है, शान से जीता है, आन से जीता है, बान से जीता है, इसलिए कि जब अल्लाह का बंदा बन गया तो इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह ने इज्जत दी है। अब अपने बंदे को इज्जत देगा, दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। क्यों अजीजों, इसी इज्जत के लिए तो दुनिया बन रही है। तो अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, अगर मेरा नहीं बनता तो अपना बन, तू शैतान का बंदा बनकर क्या फायदा है? अपने खालिक का बंदा बन जा। जब अपने खालिक का बंदा बन जाएगा तो मार्फत की मंजिल आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जब मार्फत की मंजिल आगे बढ़ी, अल्लाह ने कहा है, मेरे बंदे तेरे जान की जरूरत है, जान को कुर्बान कर दिया। मेरे बंदे तेरे माल की जरूरत है, बगैर सोचे समझे अपना माल अल्लाह की बारगाह में दे दिया जाता है। यानी हम वो मांगता जाता है, ये देता जाता है, वो मांगता जाता है, हम देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के मारिफत हासिल हो गई है। बच्चों को समझाने के लिए हिकायत का सहारा लेना चाहता हूँ। दरबार बादशाह ने एक कनीज के अंदर जो खूबियां देखी, उन खूबियों की बुनियाद पर कनीज से शादी कर दी। कनीज से शादी, पूरे दरबार में क्या होगा? चीनी गोइयां शुरू होगी, बादशाह है सलामत, कनीज से आपने शादी करके बड़ा गलत कर दिया। बादशाह के कानों तक ये बात गई। अब जब बादशाह के कानों तक बात गई तो बादशाह ने कहा ठीक है, अपने मन में उसने प्लान तैयार करने के बाद कहा देखो, बेहतरीन किस्म का खाना बनेगा, याकूत की प्लेट में खाना खिलाया जाएगा। खाना खाने के बाद याकूत की प्लेटों को तोड़ देना, याकूत की प्लेट तोड़ देना।
दस्तरखान लग गया, सबने खाया पिया। तो क्योंकि हमें मादी चीज से मोहब्बत उल्फत ज़्यादा है, अब सबने प्लेटें महफूज रखी, बादशाह का खाएं, बादशाह का नुकसान करें, ये कैसे हो सकता है। अब सबसे पूछा, भैया तुमने खाना खाया तो प्लेट क्यों नहीं तोड़ा? उसने कहा साहब आपका नुकसान, इतनी कीमती प्लेट हम तोड़ दें? तवज्जो दीजिएगा, इतनी कीमती प्लेट हम कैसे तोड़ सकते हैं आप ही के खाने के बाद? सबने पूछा तो अपने भी बात रखती चले। अब जब उस तनीर का मसला आया कि ये बताओ, जब किसी ने प्लेट नहीं तोड़ी तो तुमने प्लेट को क्यों तोड़ा? प्लेट को तुमने क्यों तोड़ा? उसने एक जवाब दिया जो हमारे और आपके लिए इबरत का मुकाम है। उसने कहा बादशाह सलामत, याकूत की प्लेट की कीमत हमारे लिए नहीं है, हमारी नजर में आपका ऑर्डर कीमती है। आपका ऑर्डर था, लिहाजा हमने प्लेट तोड़ दिया। हमारी नजर में कुछ नहीं है, हमारी नजर में सिर्फ तू है। अरे यही इतना अगर अल्लाह के मार्फत हमारे वजूद में पैदा हो जाए तो आप बताइए, अल्लाह के दिया हुआ वजूद अल्लाह का है, दिया हुआ माल अल्लाह का है, जब सब कुछ अल्लाह का है। अब अल्लाह ने कहा हक़्क़ुल्लाह अदा कर दो, हक़्क़ुन्नास अदा कर दो। अब हक़्क़ुन्नास अदा करने के बाद जुमला कहें कि ना कहें, बड़ा मसला ये है। हक़्क़ुन्नास अदा कर दिया, भाई का हक अदा किया, बहन का अदा किया, इंसानियत का अदा किया, जानवरों का अदा किया। सामने से साहब जा रहे थे, जुमला का गुजर हुआ, अस्सलाम वालेकुम भाई, उनके साथ कोई साहब और, अरे इतना घमंडी हो गया, अगर मैंने फला मकाम पर उसके ये सपोर्ट ना किया होता, आज ये चलने के काबिल ना होता। तो ये क्या किया? सारी किया धरा हमने चौपट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है नेकियां कर लेना आसान है, नेकियों को महफूज बनाए रखना बहुत दुश्वार है। लिहाजा हमेशा दुआ मांगना चाहिए, मेरे या मालिक अगर हमें अच्छा काम करने की तौफीक मिल जाए तो हमें इस बात की भी तौफीक दे, इस नेकी को हम अगर तेरे लिए करके रखा है तो अब तेरे लिए रहे, हम कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसे अल्फाज के जरिए से अपनी सारी नेकी को तबाह बर्बाद कर दे। अब ये याद रखिएगा, तो बंदा बनना है तो अल्लाह का बंदा बन जाए। अल्लाह का बंदा बनने के लिए जरूरी है अल्लाह की मार्फत पैदा हो जाए। यही वजह है जब हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को हम देखते हैं तो ये रात की तारीखियां होती हैं, इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। अभी तो मुझे कहने दीजिए जोला, पैगंबर इस्लाम पूरी रात क्या करते थे? पूरी रात क्या करते थे? आप कहेंगे नमाज शब पढ़ते थे, पूरी रात इबादत करते थे। आला बहुत मानते थे, बहुत मानते। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ हमदर्दी कर दुनिया। अल्लाह ने इंसान को इंसानियत की हमदर्दी के लिए पैदा किया है, अल्लाह की इबादत के लिए फरिश्ते का। हमने इबादत के मतलब को गलत समझा, हमने सोचा मस्जिद में आगे सर झुका दिया बस ये इबादत है। अब अगर हम एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, वो भी इबादत है। ऐसा नहीं कोई इबादत नहीं है। एक ताजिर तिजारत कर रहा है, वो भी इबादत है। इंसान रात की तारीखी में उठा और फिक्र कर रहा है ताकि हम आगे चलकर उस इंसानी की खिदमत कर सकें, भला बहबूदी कमा सकें, तो वो भी एक इबादत है। पैगंबर इस्लाम दिन भर लोगों की खिदमत में लगे रहते थे। ऐसे ही इस्लाम ने भला बोला है, जहां पर जरा सी बात पर जंगो जिदाल हुआ करता था, वहां पर पैगंबर इस्लाम ने उन बेगैरतों को इतनी गैरत दे दी कि सब में खड़े हो गए हामिदो महमूद, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जहां वहां पर पैगंबर इस्लाम ने इतना बुलंद किया, जहां पर एक का पैर होता वहीं पर दूसरे का सर होता है। ये पैगंबर इस्लाम खिदमतें कर रहे थे, घर घर जाते थे, एक दूसरे की यारो मददगार बन के रहते थे। कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, मजहब नहीं देखते थे, इंसानियत देखते थे। नतीजे में पैगंबर इस्लाम ने पहला काम यही तो किया था, दावतें
تاریخ اسلام کی پہلی کلاس کا نام کیا ہے؟ دعوت الشیرہ ہے. دعوت الشیرہ میں ہوا کیا تھا؟ کیا پکے مومن آئے تھے سب؟ امام کون آئے تھا بھائی؟ ان لوگوں کو تو دعوت دیا تھا. اب ان کو جو دعوت دیا تھا پیسہ تو ہے نہیں، اوپر ہی دکھانا نہیں مل رہا تھا، یہاں انسانیت دکھانا تھا. اب آپ سوچیے تھوڑی دیر میں بیٹھ مطلب کلیجہ کتنا بڑا. اگر آپ ایک پروگرام کریں گے مشن کے لیے، فرض کریں ایک محفل مان لیجیے، محفل کے بعد نظر مولا ہے نا، اور جس نے رکھا ہو پروگرام کا بھیا مولا کے فضائل بیان ہو جائیں، ہمارا یہ مقصد ہے، اس کے ساتھ میں مولا کے نظر آنا. اب ہم بات کہنا چاہ رہے ہیں، آپ سننا نہیں چاہ رہے، ایک ہنگامہ کرنا شروع کر دیں. باقی ٹھہر ٹھہر کے تو کہ آپ کھانا کھا کے چلے جائیں، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ جو بھی الٹا سیدھا آئے گا کہیں گے نا کتنا بڑا کلیجہ تھا پیغمبر اسلام. میں انسان کی بات کہنا چاہتا ہوں. کھا پی کے چلے گئے، کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام کا پھران، کوئی بات نہیں تھا، یہی مرحلہ چلتا رہا. تیسرے دن کیا ہوا تھا؟ مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھا. تیسرے دن ہوا کیا تھا وہ تھوڑا آپ بول. تیسرے دن کیا ہوا تھا؟ پیغمبر اسلام خاموش ہے. اور روشنی میں کوئی بیٹھا ہوا کھڑے سب کا دیکھیں. سمندر میں طوفان نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو سورج میں ماشاء اللہ سے اللہ بچائے رکھتے بھائی، پورا شہر ڈوب گیا. تو جب طوفان آتا ہے خطرناک دیکھ کر سب کی حل ہوتی ہے. اب وہاں کوشے سے اٹھے، جناب ابو طالب پر جانے قربان جائیں. آپ جملہ دیکھیے، قوم یا سیدی و مولائی، یہ معرفت کے جملے ہیں. قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اٹھئے، تکلم ما شئت، اور جو چاہیں آپ پیغام کو پہنچائیے. اور اس کے بعد اس کو طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو حرکتیں غلط کر رہا تھا، کہ اس کو کیا آور اے احمد بے حقوق گدھا بیٹھ جا. پورے ممت میں سناٹا چھا گیا. یہ کون بول رہا تھا؟ یہ وہ بول رہا تھا جو محمد مصطفیٰ کی معرفت میں ڈوبا ہوا تھا، کہ وہ بول رہا تھا جو اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا تھا. وہ جملہ یہ بول کر اب بتائیے پیغمبر اسلام، یہ جو رات میں ہم سنتے پوری رات عبادت کرتے تھے، یعنی پلان تیار کرتے تھے آگے ہمیں کیا کرنا ہے، دوست احباب کو جمع کرتے تھے ہمیں کیا کرنا ہے. ہماری اور آپ کی طرح کی زندگی نہیں تھی. ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا ہم جی لیں گے نہ تھا، بلکہ ہم جلا دیں دنیا کو، یہ مقصد تھا. نتیجے میں پلان پہ پلان تیار ہوتا تھا. ورنہ سورہ جمعہ میں آپ یہ جو آیت پڑھتے ہیں، ارسلہ رسول بالہدی دین لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ، وہاں جو آیت آتی ہے کہ صلاۃ محمد علی محمد پر والذی بعث بالأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت ایک طرف سے علم ہے، ایک طرف سے حکمت ہے. حکمت اگر نہ ہو تو علم کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے حکمت کا دوسرا مطلب آپ کے سامنے کرو. حکمت کا کام ہے پلان کا تیار کرنا. پیغمبر اسلام پلان تیار کرتے تھے کس طریقے سے اسلام کو چار چاند لگایا جائے، اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا جائے. معجزے سے اسلام نہیں پھیلے گا، یاد رکھیے گا. اول محمد نے بھی معجزے سے اسلام کو آگے نہیں بڑھایا ہے، اور آخری محمد جو حجت پروردگار ہے وہ بھی معجزے سے اسلام کو نہیں آگے بڑھائیں گے. ان کا بھی مشن یہی ہوگا. امام کا جو ظہور ہے اور امام کا جو قیام ہے تو الگ چیز ہے. امام کا ظہور اچانک ہوگا، قیام تدریجی ہوگا. اب امام کا جو ظہور ہے وہ اچانک ہوگا. یہاں پر بچوں کو بتا دیں یہ جو علامتیں بیان کی جاتی ہیں نا، یہ علامت ہو جائے کہ امام آئیں گے، یہ علامت ہو جائے. امام علامتوں کے محتاج نہیں، ساری علامتیں ہو بھی جائیں گی، امام نہیں آئے تو معاملہ بگڑ جائے گا. لہذا امام کا انتظار کریں، علامتوں کا انتظار نہ کریں. ہاں اتنا ضرور
5 علامتیں حتمی ہیں۔ پہلی علامت، آسمان سے بہت عجیب و غریب آواز آئے گی جو دنیا کے چپے چپے بھی سنی جائے گی۔ دوسری علامت، قصف البیدا، مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر لشکر سفیانی آ کر اسے زمین نکل جائے گی، بیدا کے نام پر۔ تو تیسری علامت، خروج سفیانی، خروج یمنی اور خروج خراسانی۔ سفیانی، یمنی اور خروج سفیانی ہے، خروج یمانی ہے، خروج خراسانی۔ یہ 3 خروج، یہ کل 2 میں لگو 5 کی علامتیں ہیں جو ایک ہی سال میں محقق ہوں گی اور ایک ہی مہینے میں محقق ہوں گی۔ تو یہ علامتوں میں بتایا جاتا ضرور حتمی ہے، لیکن یاد رکھیے گا، آپ میں نے بار بار وہی کہا ہے، علامتوں کے چکر میں نہ پڑیے۔ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں وہ سمجھنا ہے، لہذا شرائط انتظار ہے۔ ہم اگر کوئی کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بیمار اسپتال میں بیمار ہے تو اپنی اس حالت سے نکل کر وہ انتظار کر رہا ہے کہ میری بیماری ختم ہو اور مجھے صحت مل جائے۔ انتظار کا معنی کیا نکلا؟ انتظار کے معنی ہے ایک حالت سے نکل کر بہتر حالت میں آنا ہے۔ عزیزو، غیبت امام میں اگر ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، انتظار 2 قسم کا ہوگا۔ ایک انتظار یہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، ایک انتظار وہ ہے کہ ہم دیکھیں گے میرا رہبر، میرا لیڈر آنے والا کیا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم پلیٹ فارم تیار کریں گے۔ نتیجے میں یاد رکھیے گا، غیبت امام میں ہمارا عملی انتظار یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر میدان میں ہے تو بہترین ڈاکٹر بن جائے، کوئی عالم بننا چاہ رہا ہے بہترین عالم بن جائے، کوئی تاجر ہے بہترین تجارت کرنے والا بن جائے، کوئی جماعت ہے قوت بازو کو مضبوط کرے۔ اس لیے کہ امام زمانہ آئیں گے تو اللہ کے دین کو معجزے سے آگے نہیں بڑھائیں گے، وہ اپنے کردار اور کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنی فکر و سوچ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام محمد کو پہچنوائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا اللہ کی وہ آیت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، مکمل تفسیر امام زمانہ کے ہاتھوں پر ہونے والی ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ یہ آیت تفسیر میں جب آپ دیکھیے گا، اس آیت کی تفسیر عملی اعتبار سے نہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہوا ہے، نہ ہی امام حسن عسکری علیہ السلام جتنا بھی دور گزرا ہے یہاں تک امام عسکری علیہ السلام کے زمانے تک اس آیت کی عملی تفسیر نہیں ہو پائی۔ کیا ہے قرآن مجید؟ کیا ہے؟ اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ اب بتائیے پیغمبر اسلام کے زمانے میں کیا تمام مذاہب پر اسلام بھاری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ کے ذریعے سے اللہ کی اس آیت کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ اپنی حجت کو بھیجتا ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبابت کا بول بالا تھا، ڈاکٹری کا بول بالا تھا، تو آپ نے طبابت کا معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب امام زمانہ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس زمانے میں سائنس کا بول بالا ہوگا تو اللہ کی حجت کو اللہ اس انداز میں نواز کر بھیجے گا کہ سارے سائنس رک جائے گی، امام کی سائنس آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارا علم محدود ہے، اگر یہ محدود علم کے ساتھ یہ انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو جو علم لدنی کا مالک ہے، جو علم کل کا مالک ہے، جب وہ آئے گا اس کی تعلیم و تربیت کے سانچے میں جب یہ قافلہ آگے بڑھے گا تو اب یاد رکھیے گا، اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ گروہ امام کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے
صاحب کا مشن، اس مشن میں عزیزو ہم عملی انتظار کرنا ہے، عملی انتظار کرنا ہے۔ غیبت امام میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جوانوں میں کون ہے جو غربت کی بنیاد پر پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ آنکھ بند کر کے آپ گزر جائیں گے، یہاں دنیا سے گزر جائیں گے، روز محشر سوال کیا جائے گا، اہل منبر سے سوال کیا جائے گا، ہم نے منبر تم کو دیا، تم نے قوم کو گمراہ کیا ہے یا لوگوں کو بیدار کیا ہے، لوگوں کو خواب غفلت میں سلایا ہے یا انہیں تم نے خواب غفلت سے بیدار کر کے انہیں فکر و شعور دیا ہے۔ عزیزو اسی طریقے سے دولت مندوں سے سوال ہوگا، تم کو دولت دیا تھا اس لیے دیا تھا تاکہ غریبان کو چاک کر کے غریبان کو اٹھا کر فقر و مواحد کرو؟ نہیں، ہم نے دولت دیا تھا اس لیے دیا تھا تاکہ تم انسانیت کو، مرتی ہوئی انسانیت کو بچا لو۔ مرتی ہوئی انسانیت کو تم نے بچایا۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے یہ مال تو تیرا ہے، لیکن اللہ کہے گا وَوَجَدُكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ یہ کس کا مال تھا؟ جناب خدیجہ کا مال تھا۔ کتنا پاک و پاکیزہ یہ مال تھا کہ جناب خدیجہ کی دولت تھی۔ اللہ کیا کہہ رہا میرا مال کیوں واضح ہوا تھا؟ اس لیے کہ دولت مندوں کی کمی نہیں ہے، دولت کا صحیح خرچ کرنا ضروری۔ عالم بنا کر منبر پر بیٹھ جانا اور ہے، علم کا صحیح استعمال کرنا وہ ضروری۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں مجھے علم نافع دے، ایسا علم دے جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ یاد رکھیے گا اگر یہ کوالٹی پیدا نہ ہوئی، بار بار دعا میں پڑھتے ہیں، نماز میں دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون۔ آپ نماز میں دعائیہ جملہ پڑھتے ہیں الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب، میرے اللہ میرے قلب دنیا کا پردہ پڑ گیا، اس قلب پر صرف نور خدا ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کہتے ہیں القلب حرم اللہ لا یسکن حرم اللہ غیر اللہ، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو پناہ نہ دو۔ القلب محجوب والنفس معجوب، اے میرے مالک میرا نفس بیمار ہو گیا ہے، میرا نفس عیبدار ہو گیا ہے، میرا قلب محجوب ہو گیا، میرا نفس عیبدار ہو گیا ہے، وہ عقلی مغلوب اور میری عقل مغلوب ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ خواہشات نفسانی حکومت کرنے لگی۔ عقل ہی کی بنیاد پر انسان حیوان میں مر گئے، لیکن جب یہ انسان اپنی عقل کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو قرآن ایسے انسان کے لیے کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انسان نہیں بلکہ حیوانوں سے بدتر ہیں، کیونکہ ہم نے بنایا تھا انسان۔ اے انسان تو نے کیا کیا؟ تو نے اس دنیا کے لیے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا۔ اے انسان ہم نے تجھے بنایا تھا تو میرا بن کے جی لیا، لیکن تو میرا نہ بن سکا، سب کا بن گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا تھا اے میرے رسول، مگر آپ کو اپنے لیے بنایا تھا۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے تم میرے بندے تھے، کہاں تم نے پست دنیا میں اپنوں کو کھو دیا ہے۔ مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا نے کیا کہا تھا؟ دیکھو دنیا تم پر سوار نہ ہونے پائے، تم دنیا پر سوار رہو۔ جب ایک بگڑائے گھوڑے کے اوپر آپ اگر کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو وہ گھوڑا در در کے آپ کو ٹھوکریں دلاتا جائے گا۔ دنیا پر سوار ہو جاؤ، دنیا آپ پر سوار نہ ہونے پائے۔ جس دن دنیا ہم پر سوار ہو جائے گی اس دن فرعونیت جنم لے گی، یزید پیدا ہوں گے، نمرود پیدا ہوں گے، شداد پیدا ہوں گے۔ لیکن جب ہم دنیا پر حکومت کریں گے، دنیا ہم پر حکومت نہیں کرے گی تو دنیا کو ٹھوکر مارتے جائیں گے، دنیا ہمارے قدموں میں گرتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ آپ کو روزہ رکھنے ہیں، روزہ رکھ کے بہت زیادہ پیچھا نہیں جا سکتا تھی تو
براہ کلام میں بات کو ختم کرتا ہوں تو یاد رکھیے گا، اللہ کی معرفت بغیر وقت کے امام کی معرفت کے ہماری معرفت ادھوری معرفت ہوتی۔ اللہ کی معرفت ہے تو اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے تو اپنے خدا کو پہچانیں گے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود کہا ہے خود تو کنزم مخفیا وقت پر نور خلق یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو کر دیا۔ اب بتائیے اگر آل محمد نے ہمیں تعلیم نہ دی ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہ ہوتا، ہم کیا جانتے نماز کیا ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا کہ الصلاۃ، نماز پڑھو، مگر کیسے پڑھیں؟ تو پیغمبر اسلام نے بتایا کہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، یہ اصول دین کیا ہے، یہ ان زبان مقدسہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ عزیزو، ہم کسی کے وفادار ہوں یا نہ ہوں، آل محمد کے وفادار بن کے جیئیں اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اپنے وقت کے غلام، وقت کے امام کے غلام بن جائیں۔ جب ان کے غلام بن جائیں گے تو ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو مشن ہے ہمارے وجود میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ معرفت پیدا ہوتی ہے تو وہ چیزیں ظاہر بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام سے معرفت ہے۔ تو جب معرفت ہوگی تو ہم بدلے، اگر اپنی زندگی سے بدلے کو نکال دیں گے، ہر ایک کو سینے سے لگائیں گے۔ بھائی ناراض ہے، سینے سے لگایا، عزیز و اقارب ناراض ہیں، سینے سے لگایا۔ انسانیت کو دکھ دیا ہے، جا کر ہاتھوں کو جوڑ لیا، ہمیں معاف کر دو۔ اس لیے کہ آل محمد نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ دشمنی کا بدلہ دشمنی نہیں ہے بلکہ پیار محبت دو، یہی اللہ کا دستور ہے، یہی آل محمد کی تعلیم ہے، یہی کربلا والوں کی تعلیم ہے۔ ایسا امام دنیا کہاں سے لائے گی جس کے باپ کو جس نے مارا، جس کو جس نے پیاسا رکھا، علی اکبر کو مارا، قاسم کو مارا، پیاسا تھا، دروازے پر آ گیا، یہ نہیں کہا تو میرے باپ کا قاتل ہے، پانی پلا دیا، اتنا شرمندہ ہو گیا، سوال کر دیا کیا پہچانا میں کون؟ مجھے پتا ہے کہ جب تم نے کہہ دیا تجھے بتانا پڑ رہا ہے، پھر کیوں پانی پلا دیا؟ کیسے آ رہے کیا کہا؟ وہ تیرا کردار تھا، یہ تمہارا کردار ہے، کریم ہوتا اس کا کردار الگ ہوتا ہے، جو لعین و بدبخت ہوتا ہے اس کا کردار برا ہوتا ہے۔ عزیزو، میرا اللہ، میرے معبود، تجھے آج کی اس محفل کا واسطہ، امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ، ہمیں وقت کے امام کی صحیح معرفت کی توفیق عطا فرما، امام کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہے، میرے معبود، پردہ غیب میں امام منتظر ہیں، انتقام خون علی اصغر، انتقام خون حسین علیہ السلام کو جلد از جلد دنیا میں بھیج دے میرے مالک۔ میرے مالک، کمیاں ہماری طرف سے ہیں، اے میرے اللہ، میرے معبود، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ امام جو تمنا اور آرزو رکھتے ہیں ہم اس تمنا اور آرزو کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اے میرے اللہ، میرے معبود، تجھے واسطہ ہے، انوار مقدسہ کا واسطہ میرے اللہ، جو مومن مومنات مریض انہیں شفا کامل اور عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، میرے معبود، ہمیں دین کی معرفت اور دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، میرے معبود، وہ تمام مومن مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں میرے مالک، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جب تک جیے تو عشق آل محمد کے ساتھ، مرے تو عشق آل محمد پر موت آئے۔ اے میرے اللہ، میرے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا بنیاد کی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کی آباد مقصد شمار فرما۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پاس ایمان کو یاد کریں۔ بسم اللہ